اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شناز کیا حال ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، اچھا میں لسان القرآن شروع کروا رہی ہوں۔ آپ نے پہلے پڑھی ہے؟ جی میں پڑھی ہے، میرے ساتھ ہی پڑھی ہے نا؟ جی ہاں، پڑھنا چاہ رہی ہیں پھر دوبارہ سے؟ جی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، کہیں بیچ میں سے آپ نے شروع کی تھی نا اس وقت، تو میں جی سوچ رہی ہوں اس کو جلدی سے گو تھرو کرتے ہیں، سارے رولز ایک دفعہ ریوائز ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جی یاسمین بھی آ گئی ہیں تو ہم جی لوگ شروع کرتے ہیں۔ یاسمین آپ آئیں گی، پڑھیں گی جی جی کہ بزی ہیں؟ جی جی پڑھوں گی۔ جی پڑھیے، بسم ابھی اللہ شیئر نہیں ہوا اچھا شیئر نہیں کیا میں نے ابھی، ایک سیکنڈ مجھے دیتے ہیں۔ یور منیمائز، اوکے، چلیں چلیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ میننگ پتہ ہے نا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر کا، ہے نا؟ مطلب اے میرے رب یسر آسان کر، آسانی فرما، ولا تعسر اور نہ مشکل نہ فرما، اور خاتمہ بالخیر کر دے۔ جی جی تو جو اعمال ہم کرتے ہیں نا ان کا، جیسے ہماری زندگی بھی ہے، ایک لائف بھی ہے، تو اس کا بھی خاتمہ بالخیر یہ ہوگا تبھی کوئی فائدہ ہوگا۔ اگر ساری زندگی نیکیاں کی اور اس وقت جو ہے کچھ ایسی بات کہہ دی یا ایسی کوئی وصیت کر دی تو پورے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ جب بھی کوئی کام کریں تو اس کا خاتمہ جو ہوتا ہے اس کو بالخیر ہی ہونا چاہیے۔ جی کام ادھورے چھوڑنا اور کمٹمنٹس توڑنا اور یہ سب کچھ کرنا، یہ ایک مسلمان کو شیوا نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، ایک کام شروع کریں تو اس کو تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ تو یہی دعا ہے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے اللہ آسانی فرما، یسر ولا تعسر، ٹھیک ہے، وتمم بالخیر۔ اچھا جی چلیے پڑھو۔ پڑھیے پڑھیے۔ جی جی عربی زبان جو قرآن مجید کی زبان ہے انتہائی آسان ہے، بالخصوص اردو بولنے اور سمجھنے والوں کے لیے تو یہ زبان اور بھی زیادہ آسان ہے، کیونکہ اردو زبان میں بولے جانے والے 80% الفاظ عربی ہی کے ہیں۔ صرف ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہوتے ہوئے ان میں کچھ تغیر واقع ہو گیا ہے، لہٰذا اگر ہم صرف اس تبدیلی کو سمجھ لیں تو نصف سے زائد عربی زبان کے بارے میں آگاہی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو 80% جو ہیں وہ عربی کے الفاظ ہیں، یہ نہیں کہا کہ اردو کے الفاظ ہیں۔ جی عربی زبان جو ہے وہ اس سے اردو زبان بنی ہے۔ جی کب بنی ہے؟ جب وہاں سے عرب آئے یہاں اسلام پھیلانے کے لیے۔ پہلے تو یہاں ہندی بولی جاتی تھی نا، جی تو وہاں سے عرب آئے اسلام پھیلانے، تو وہ عربی یہاں لائے، اور پھر وہ فارسی عربی اور وہ سب مل کے نا ہندی، جو آپ لوگ ہندی بولتے ہیں نا، اردو جو بولتے جی ہیں جی ٹوٹی پھوٹی، وہ سب مل کے تو ایک زبان بن گئی جس کو ہم اردو کا نام دیتے ہیں۔ تو جی اب وہ اس میں عربی زبان کے 80% الفاظ ہیں، تو 20% بلکہ 15% آپ کو سمجھنے ہیں صرف۔ جی جی ٹھیک ہے، باقی اردو کے الفاظ آپ دیکھتے ہوں گے کتنے الفاظ اردو کے جی آتے ہیں نا، بلکہ عربی زبان الفابیٹس بھی دیکھیں تو کتنے ملتے جلتے ہیں نا، تو کتنے جی ہمارے جی لیے آسانی ہے۔ جی پھر بھی ہم عربی نہیں سیکھتے، پتہ نہیں کیوں، آئی ڈونٹ نو۔ چلیے، عربی زبان میں بنیادی حیثیت حروف الہجا کو حاصل ہے، جنہیں ہم اردو میں حروف تہجی اور انگریزی میں الفابیٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ حروف الہجا درج ذیل ہیں: الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زائی، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، واو، یا۔ ابھی ایک بات آپ نے نوٹ کی، وہ بات یہ نوٹ کرنی ہے، اور وہ میں آپ کو ٹیسٹ بھی دوں گی انشاءاللہ ان کے، اور آپ کریں گے ان کو بھی، جس کے کرنے ہیں، جس نے کرنے ہیں وہ کریں گے، انہوں نے نہیں کرنے نہیں کریں، کوئی آپ کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے۔ جیسے یہ بے ہے نا، ٹھیک جی ہے، تو بے جو ہے یہ ایک کی طرح پڑھا جا رہا ہے، بے ایک ہی ساؤنڈ آ رہی ہے نا، جی تے سے، تو ہاں اس کے اردو آگے میں
اس کو کیا کر دیتے ہیں, با کر دیتے ہیں, اس کو بے نہیں پڑھتے, وہ مجہول جی طریقہ ہے. اردو میں تو الف بے تے پڑھتے ہیں نا, پتہ نہیں آپ نے اردو پڑھی ہے کبھی کہ نہیں, آپ جی انڈیا پڑھی سے ہے ہیں؟ نا. اچھا, ہاں ہاں میں اردو اردو میڈیم پڑھی ہے. سے پڑھی ہوں. اچھا جی اچھا, تو الف بے پڑھا ہے آپ نے, تے پڑھا ہے, سے پڑھا ہے. اب جتنے بھی لفظ جو ہیں وہ اے ساؤنڈ میں آئیں گے نا, تے ہے نا, جی وہ کیا ہو جائیں گے, تا ہو جائیں گے عربی میں. سے تبدیل سا, ہوگا. ہاں. جیم جو ہے وہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ جے نہیں ہے نا. جی ہے ایک ہی ساؤنڈ آ رہی ہے نا, تو یہ جی کیا ہو جائے گا, ہا. ہاں اور یہ خے, ہاں خے جو ہے خا, ٹھیک ہے. دال کو جی چھوڑ دیں, دال کو چھوڑ دیں, رے را ہے نا, را, اس کو جی موٹا پڑا جاتا ہے, را, زا. سین شین کو چھوڑ دیں, سواد کو چھوڑ دیں, دا, تا. توئیں پڑھتے ہیں نا, توئیں, تا. جی دوئی دوئی جی اور زا, ٹھیک ہے. اور فا عین غین کو چھوڑ دیں, فے کو فا کر دیں گے, کاف. اور یہ کیا ہے, اس کو بھی چاپ چھوڑ دیں, لام, لام کو بھی چھوڑ دیں, میم نون سب کو چھوڑ کے ہا, ہے پڑھتے ہیں نا, تو ہا ہو جی جائے گی, یہ ہا ہوتی ہے اس طرح سے. اور واو اور یا بھی, یا کو بھی ہم یہ پڑھتے ہیں نا, یہ تو پڑھتے وہ ہیں. کہ ہمیں یا ہو جاتی ہے. تو یہ اس طریقے سے کتنے لیٹر ہیں یہ, 1 2 3 اور 4 5 نہیں 6. وہ بھی اوپر نا ہے بھی آئے گا نا اس میں. ہاں ہے, اور اس کو نہیں کیا تھا. 5 ہاں تو یہ خا, ان کو را گن زا. لیں کیونکہ یہ لکھنے کے لیے آئیں گے, پھر تو پورے ایکول ہونے چاہیے. 3 ہو گئے, 5 پہلی لائن میں ہو گئے, 12 ہو گئے. 12 دوسری لائن میں کوئی بھی نہیں ہے. ہے نا, را زا. اچھا, را ہے اور زا بھی ہے, تو یہ 5 اور 2 7 ہو گئے, اور اس میں 3 ہو گئے, 12 ہو 8, رہے ٹوٹل. 8 اور 2 10, 10 لفظ ہیں, ٹھیک ہے, ایسے 10. تو یہ جو ہے الف لگا کے پڑھے میم جاتے 12 ہیں. ہو رہے ہیں نا, تو زا فا. یہ 3 ہو گئے نا, اوپر کی لائن میں 5 ہو گئے. ہاں 5 ہو گئے, سیکنڈ اور میں یہ 2 2 7. ہیں 7, اور یہ 2, یہ 10, یہ 3 ہے. 3 10 تو 3 ہے. یہی ہو گئے, 10 اور 2 ہاں 12, 12 12 ہو گئے, یعنی 1 ڈزن ہے یہ پورے, ٹھیک ہے. جی. تو ٹوٹل یہ کتنے ہیں ویسے پتہ ہے آپ کو, ٹوٹل حروف ہجا 28. کتنے ہیں, 28 ہے. 28 4 یہ ہیں اور 7 اس طرف سے ہیں, تو 27 4 28. اچھا, اس میں اب دیکھیں حمزہ نہیں آیا, جی اس لیے 28 بن رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں یہاں پہ حمزہ بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور جو کہتے ہیں کہ یہاں پہ حمزہ بھی ہونا چاہیے اس طرح سے, وہ پھر 29 بناتے ہیں, صحیح ہے. وہ جی کہتے ہیں الف الگ ہے, حمزہ الگ ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ الف کوئی زبر حرکت دے دو زبر بن جاتا ہے, زبر دے دو تو وہ حمزہ بن جاتا ہے, زیر دے دو تو حمزہ بن جاتا ہے, پیش دے دو تو حمزہ بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں الف اور حمزہ ایک ہی ہے. لیکن یہ کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں پہ حمزہ آنا چاہیے, اس طرح یہ 29 بناتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ جی. اچھا آگے پڑھیے. عربی زبان میں دوسری اہم چیز حرکات ہے. بنیادی اچھا, حرکات درج ذیل ہے. اس کو نوٹ کریں, یہ حرکات ہے, اعراب نہیں ہے, یہ حرکات. حرکات. اچھا, جی جی جی. حرکات کیا ہوتی ہیں, زیر زبر پیش, پیش ٹھیک ہے نا. اور ان کو عربی میں فتح دمہ زبر کسرہ جس کہتے سے. ہیں. جی جی. اس کو ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی. زبر اوکے. جسے جی جی فتح کہتے ہیں, زیر جسے کسرہ کہتے جی ہیں, یہ تو دمہ فتح کسرہ سب کو ہی جی جی پتہ ہے نا. اور جی زیر زبر پیش بھی پتہ ہے. اور پھر یہ بھی سب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جس پر جی زبر جی ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں, جس پہ زیر ہو اس کو مکسور کہتے ہیں, جس پر پیش ہو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو ہماری چیزیں کام کی ہیں وہ پڑھتے ہیں. اچھا, اب آگئی دوہری حرکت, ڈبل حرکت. ڈبل حرکت کو کیا کہتے ہیں, تنوین. تنوین ہوتی ہے. اور یہ 2 زبر بھی 3 طرح سے ہوتی ہے نا, 2 جی. زبر 2 زیر 2 پیش. اور یہ کہاں پر فتحتین آتی ہے, کسرتین دمتین. یہ اینڈ پر آخر کلمے آتی کے ہے, آخر میں اینڈ میں آتی ہے. آخر میں آتی ہے, ٹھیک ہے. اور جو حرکات ہوتی ہیں وہ کہاں آتی ہیں, آخری لیٹر سے پہلے پہلے آتی ہیں, جی ٹھیک ہے. جی جیسے یہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ جتنی بھی آ رہی ہیں نا, زبر, سکون, پیش, سکون, یہ سب کیا ہیں, یہ حرکات ہیں, ٹھیک ہے, زیر زبر پیش. اور یہ کیا ہے, مدمومن, یہ آپ کے کیا ہے, تنوین ہے, صحیح ہے. تو جی یہ بدلتی ہے, ظاہر ہے مدمومن, مدمومن, مدمومن ہو سکتی ہے. یہ والی جو ہوتی ہے یہ نہیں چینج ہوتی, ورنہ لفظ کی شکل بدل جاتی ہے. تو
جیسے رجلن ہوتا ہے، اس کی حرکات کو بدلی کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ رجلن ہے نا، رجل تو حرکات کو بدلی کریں گے تو وہ رجلن بن جائے گا. رجلن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیر، ہاں پیر یا ٹانگیں. اور یہ رجلن کیا ہے؟ یہ رجلن کیا ہے؟ آدمی، آدمی. آدمی. تو یہ چیز ہے. اچھا تو دوہری حرکت کیا کہلاتی ہے؟ وہ تنوین کہلاتی ہے. تنوین. حرکات کے علاوہ ایک ایک اور اور اہم علامت ہاں سکون کی علامت ہے. سکون کی علامت ہے. سکون کی علامت. سکون جو ہوتا ہے وہ اس حرف کو اس حرف پر ہوتا ہے، یا تو کبھی لکھا ہوتا ہے کبھی نہیں بھی لکھا ہوتا ہے نا. تو لکھا ہو تو اس طرح لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس جی. طرح لکھا ہوتا ہے، کبھی سرکل کی شکل میں بھی لکھا ہوتا ہے. تو یہ دو تین اس کی ہوتی ہیں. یہ پیش کی طرح بھی لکھا ہوتا ہے، اس طرح بھی لکھا ہوتا ہے، اس طرح بھی لکھا ہوتا ہے. آگے پڑھیے. حروف اوکے. عربی حروف الہجا کی تعداد 28 سے 29 ہے. اس فرق کی وجہ الف اور حمزہ ہے. جو لوگ الف اور حمزہ کو ایک ہی حروف شمار کرتے ہیں ان کے نزدیک حروف کی تعداد 28 ہے، اور جو ان دونوں حروف کو علیحدہ علیحدہ حروف شمار کرتے ہیں ان کے نزدیک حروف الہجا 29 ہو جاتے ہیں. 29 ہو جاتے ہیں. میں نے بتا دیا نا کہ وہ کہتے ہیں حمزہ بھی جی جو ہے وہ بھی ایک الفابیٹ ہے نا، وہ الگ سے کہتے ہیں. جی. لیکن اوتھینٹک بات یہ ہے کہ 28 ہوتے ہیں. صحیح ہے. وہ جی 14 آپ نے شمسی اور قمری بھی پڑھے نا، 14 جی. جی 14. تو بس یہ 28 ہی ہوتے ہیں. 29 والی بات غلط ہے. لیکن جو کوئی اپنا دیتا ہے سجیشن تو اس کو بھی لینا چاہیے. ان کے پاس بھی پروف ہوتے ہیں، تو پھر اگر وہ کہتے ہیں تو صحیح کہتے ہوں گے، ان کے پاس بھی پروف ہے. لیکن اوتھینٹک بات ہوتی ہے نا، ایک تو جو غالب گمان ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ 28 ہے. اچھا الف اور حمزہ کا فرق. جب الف پر تینوں حرکات یعنی کہ زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت آ جائے یا علامت سکون آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. اچھا سکون کی علامت ہوتی ہے، زیر زبر پیش حرکات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جی جی. تو یہ سکون کی علامت بھی اگر الف پہ آ جائے نا تو وہ بھی حمزہ بن جاتا ہے، اس لیے ڈالتے ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ حمزہ بن جائے گا تو پھر الف کو جھٹکا دے کے پڑھنا پڑے گا. جی. جیسے یہ با ہے نا، ٹھیک ہے، با. اب اس میں جھٹکا نہیں ہے، لیکن جب آپ یہاں سکون ڈال دیں گے جی. جو با ہاں ہو جائے تو گا. وہ با بن جائے گا، تو اس لیے ڈالتے ہی نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے. جی. اچھا پھر الف کیا ہے؟ یہ خالی ہے. الف خالی بالکل ہے. خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اگر کوئی حرکت آ جائے زیر زبر پیش میں سے، تین ہی حرکات حمزہ. ہوتی ہیں، یا سکون آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. حروف اور حرکات کے ملنے سے الفاظ وجود میں آتے ہیں جو بے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور بامانی بھی. ہر بامانی لفظ کلمہ حروف اور کہلاتا ہے. حرکات. حروف کیا ہوتے ہیں؟ الفابیٹس. حرکات کیا ہوتی ہیں؟ زیر زبر پیش، زیر ٹھیک ہے. زبر. ان کے جی. ملنے سے کیا ہوتا ہے؟ الفاظ بنتے ہیں. الفاظ بنتے ہیں، جو بے معنی بھی ہوتے ہیں، بامانی بھی ہوتے ہیں. جی. عربی میں بے معنی نہیں ہوتے، لیکن ہماری نہیں باقی ہوتے. زبانوں میں جیسے ہم کہہ دیتے ہیں انسان، کتاب وتاب ہے نا، بول دیتے ہیں نا، جی جی. چائے وائے روٹی. چائے وائے. ہاں. تو جی وہ جی. کیا ہوتا ہے؟ بے معنی ہوتا ہے، بے معنی. اور جو چائے ہوتی ہے، قلم ہوتا ہے، وہ بامانی ہوتا ہے. تو عربی زبان میں یہ ہے ہی نہیں. ان کی قرآن مجید میں تو بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. کوئی بے معنی حرکت بھی نہیں ڈلی ہوئی. جو حرکات بھی ڈلی ہیں ان کے بھی کوئی نہ کوئی معنی ہے. چھوٹے سے چھوٹا حرف آ رہا ہے اس کا بھی معنی ہے. تو کچھ بھی بے معنی نہیں ہے قرآن مجید میں. قرآن مجید میں ہر لفظ بامانی ہے. بامانی کا مطلب ہے میننگ فل. اور بامانی لفظ کیا کہلاتا ہے؟ کلمہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا. الفاظ تو بن جاتے ہیں، لیکن الفاظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بے معنی بھی ہو سکتے ہیں، بامانی بھی ہو سکتے ہیں. الفاظ ہر وہ لفظ ہے جو ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں، وہ بے معنی بھی ہو سکتا ہے، بامانی بھی ہو سکتا ہے. لیکن بامانی لفظ جو ہم نکالتے ہیں وہ کلمہ ہوتا ہے. مثلا جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ کیسے بولتا ہے نا، تو وہ بے معنی الفاظ ہوتے ہیں. پھر ایسا تو بڑا ہوتا ہے تو بامانی لفظ بولتا ہے. تو جو بامانی لفظ بولتے ہیں ان کو کلمہ کہتے ہیں. مثلا کاف لام میم الفابیٹس ہیں، یہ الفابیٹس ہیں، یہ الفابیٹس ہیں. جب ان کو جوڑا، ان کے اوپر حرکات لگائیں تو کیا بن گیا؟ لفظ. کلم. ہاں لفظ بن گیا. اب یہ لفظ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ یہ اردو کے الفاظ ہیں، لیکن یہ عربی کے الفاظ ہیں. قلم بھی عربی کا ہے، انسان بھی آپ نے قرآن میں پڑھا، کتاب بھی پڑھی ہے نا. تو یہ عربی سے آئے ہوئے یہاں پہ.
ہماری زبان میں. ہم یہ اردو کے الفاظ نہیں جو عربی میں گئے ہوئے ہیں, عربی کے الفاظ ہیں جو کہ اس میں اگر آپ نے پڑھانا ہے تو چیزوں کو پوری طرح صحیح کر کے لیں, نالج کو. کچا پکا جو نالج ہوتا ہے نا وہ پھر آگے جا کے تو پڑھاتے ہوئے پھر کنفیوز کرتا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, قلم, انسان, کتاب. کتاب. ابھی انہوں نے لاسٹ والے کو ساکن رکھا ہوا ہے. جی. ابھی وہ اردو لفظ بنا رہے ہیں. اردو میں کس طرح استعمال ہے؟ اردو میں ساکن استعمال ہوتے ہیں, قلم, انسان, کتاب. ٹھیک ہے, صرف حرکات ڈالی ہیں, آخر میں کچھ نہیں ڈالا. یہ جو آخر میں حرکت آتی ہے نا, جیسے ہم کتابن بھی کہتے ہیں, کبھی آپ نے پڑھا کتابن, انسان, قلمن, پڑھا ہے نا, مدینہ بک میں پڑھا ہے نا, حاذا قلمن. تو یہ قلمن جو ہے نا, جو تنوین ڈالتے ہیں نا آخر, یہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں جو لاسٹ لیٹر کی حرکت ہوتی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین تو کہتے ہیں لیکن اس کا ایک اور نام ہے. یہ والی حرکات کہلاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ کیا کہلاتی ہیں؟ یہ جو لاسٹ لیٹر پہ حرکت ہوتی ہے جو بدلتی رہتی ہے اس کو اعراب بولتے ہیں. اعراب کا نام سنا پہلے کبھی؟ اعراب, اعراب جو ہوتا ہے وہ دیکھیں, اب جب میں نے یہ لگایا تو یہ لفظ عربی بنا ہے, ورنہ قلم تو اردو کا لفظ ہے, انسان اردو کا لفظ ہے, کتاب اردو کا لفظ ہے. آپ عربی میں نہیں اس طرح بول سکتے, قلم, انسان, کتاب. عرب ناراض ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لاسٹ لیٹر پہ حرکت لگا کے بتاؤ. انسان, کتابن, وہ اعراب مانگتے ہیں. اس کو اعراب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو اعراب ہوتا ہے یہ لفظ کو, اردو لفظ کو یا فارسی کے لفظ کو عربی بنا دیتا ہے. اعراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی زبان کے لفظ کو عربی لفظ بنانا. اور خاص ظاہر اردو کے لفظ اور فارسی کے لفظ کو عربی بنائیں گے نا, تو وہ پھر ہمیں لاسٹ لیٹر پہ حرکت دینی پڑتی ہے, اس کو اعراب کہتے ہیں. اور اعراب جو ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے. قلمن بھی ہو سکتا ہے, قلمن بھی ہو سکتا ہے, قلمن بھی ہو سکتا ہے نا. انسانن, انسانن, انسان, کتابن, کتابن, کتابن. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جب ہم قلمن بناتے ہیں, دو زبر ڈالتے ہیں تو آگے الف بھی ایڈ کرتے ہیں نا. انسانن الف بھی ایڈ کریں گے جب دو زبر لگائیں گے. دو پیش لگائیں گے تو اسی طرح رہے گا, دو زیر لگائیں گے تب بھی اسی طرح رہے گا, دو کتابن ہو جائے گا. لیکن جب دو زبر لگائیں گے تو آگے الف بھی ایڈ ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے کتابن کیسے لکھیں گے, اس طرح لکھا جائے گا. ٹھیک ہے, قلمن کیسے لکھا جائے گا, اس طرح لکھا جائے گا. صرف دو زبر جب لگائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے, الف ایڈ کریں گے, قلمن. تو یہ ہے بات ساری. تو آگے پڑھیے. ابھی جب بھی کسی زبان کے قواعد مرتب کیے جاتے ہیں تو اس زبان میں استعمال ہونے والی تمام بامعنی الفاظ کی گروپنگ کر لی جاتی ہے. انگریزی میں یہ گروپنگ 8 کی تعداد میں ہے, جسے آپ پارٹس آف اسپیچ کے نام سے جانتے ہیں, جبکہ اردو اور عربی میں یہ تقسیم 3 کی تعداد میں ہے. تو ہم عربی یوں میں کہہ آسان سکتے ہو ہیں, گیا نا, جی, عربی میں صرف کلمے 3 کی چیزیں 3 پڑھنی. اقسام ہاں, جی, اسم, اسم, فعل, فعل, حرف. حرف. اسم وہ ہوتا ہے جس پہ تنوین آتی ہے نا, وہ اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فعل کیا ہوتا ہے جس پہ تنوین کام. نہیں آتی. جی, نام, اچھا. نام کسی چیز کا بھی نام ہو سکتا ہے, جی, کسی شخص کا, کسی جگہ کا, کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے. فعل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ نام نہیں ہوتا ہے, وہ کام ہوتا ہے. کام ہوتا ہے جس میں سمانا پائے جاتا نام, کام اور حرف. حرف کا مطلب ہوتا ہے کنارہ. تو یہ جو ہوتا ہے نا فعل ہوتا ہے نا اسم ہوتا ہے, یہ حرف ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, عربی میں حرف کا مطلب کنارہ ہوتا ہے. تو حرف کی جمع حروف ہوتی ہے. اور یہ اب حرف یہ نہیں ہوتا کہ صرف وہ آپ کے الفابیٹس جو آپ نے پڑھے وہ حرف ہیں, اننا بھی حرف ہے. ٹھیک ہے, اور کون کون سے حرف ہوتے ہیں, حتی بھی حرف ہے, ان بھی حرف ہے. حروف جارہ کتنے پڑھے ہیں, بیتا, کالی, فی, من, الا, سارے حرف ہے نا. انا بھی حرف ہے, کا انا بھی حرف ہے, یہ سارے حرف ہیں. حرف جو ہوتے ہیں وہ
سارے کے سارے جو ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اسم تو کیا ہوتا ہے, اسم کا تو اعراب بدلتا رہتا ہے, میں نے بتایا کبھی کتابن ہوتا ہے, کبھی کتاب بن ہو جی جاتا ہے, کبھی کتاب, ہے نا, اس طرح چینج ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ جو حرف ہوتا ہے یہ انا انا ہی رہے گا, ما ہے تو ما ہی رہے گا. ٹھیک ہے. جی من ہے تو من ہی رہے گا. وہ مبنی ہوتے ہیں, وہ چینج نہیں ہوتے, وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. حاضہ تو خیر اسم ہے, اشارہ ہے, لیکن حتی حتی ہی رہے گا. اسی طرح آپ باقی دیکھیں تو جتنے بھی حروف جارہ آپ نے پڑھے ہیں, واو ہے, تو وہ ایک ہی شکل میں رہتے ہیں, مبنی ہوتے ہیں. یہ ان کا اعراب نہیں ہوتا. اعراب ہوتا ہی نہیں تو پھر بدلی کیا ہونا. تو اسم کا اعراب بدلتا ہے, فعل کا بھی نہیں بدلتا. ٹھیک ہے. فعل بھی ایسے ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو فعل میں یہ ہوتا ہے کہ کام بھی ہوتا ہے اور زمانہ بھی ہوتا ہے, ٹائم پیریڈ بھی ہوتا ہے. صرف کام ہوگا تو وہ فعل نہیں بنے گا. کام تو ہوتا ہے ہنسنا, رونا, کھانا پینا, یہ سب کام ہے نا, جی ہے نا, لیکن اس میں زمانہ نہیں ہے نا, جی تو وہ فعل نہیں بنے گا. سمجھ آئیے. جی آئی سمجھ. ہاں, اگر صرف کام ہوگا تو وہ فعل نہیں بنے گا. مثلا جی وہ لکھنا, اسم بنے گا. اب لکھنا کیا ہے, وہ کام ہے. اب اس میں زمانہ ڈالیں گے, اس نے لکھا یا وہ لکھ رہا ہے یا وہ لکھے گا, تو وہ کیا بنے گا, وہ فعل بن جائے فعل. گا. اس میں جی 3 زمانوں میں سے کوئی ماضی, حال, مستقبل میں سے کوئی ڈالنا پڑے گا زمانہ. ٹھیک ہے. تو فعل جی کیا ہوتا ہے, کام ہوتا ہے پلس زمانہ ہوتا ہے, ایکشن پلس ٹائم, یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. نون میں کیا ہوتا ہے, یہ کسی بھی چیز کا نام ہو سکتا ہے, اللہ کا نام بھی ہو سکتا ہے. اللہ کی جو صفات ہوتی ہیں وہ بھی اسم کہلاتی ہیں, وہ بھی اسماء الحسنی ہوتے ہیں نا. جی اسی طرح جس لفظ کے ساتھ اسم لگ جائے, مثلا اسم اشارہ, اسم ضمیر, اسم موصول, تو وہ بھی سارے اسمی ہوں گے. ٹھیک ہے. اور بھی ہیں. جی تو جس کے ساتھ اسم لگ جائے گا, اسم کیا کہتے ہیں, اسماء استفہام, اسم جس کے ساتھ اشارہ. اسم یا جی جی اسما لگ جائے گا وہ سارے اسم ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. چاہے تنوین آئے نہ آئے, مین پہچان جو ہے وہ تنوین ہی ہے, یا پھر الف لام آ جاتا ہے معرفہ بنانے کے لیے, تو کتابن بھی ہو سکتا ہے, الکتابو بھی ہو سکتا ہے. جب الف جی. لام آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی. اب اسم کی تعریف پڑھی ہے. اور اسم کی تعریف ہے جی, کسی شخص, چیز, جگہ, صفت یا کام کا نام اسم کہلاتا ہے. اب کام دیکھیں کے نام, صفت کی کوئی مثال دیں مجھے. نیک لڑکا. ہاں, جیسے نیک ہے نا, تو جدید کر لینا, جدید جی ایڈجیکٹو ہے نا, جی جی تو یہ نیا. بھی کیا ہے, جی اسم ہی ہے تو یہ صفت جی ایڈجیکٹو ہے, لیکن یہ اسم کی کیٹیگری میں ڈالیں گے, فعل میں بھی نہیں ڈالیں گے, حرف میں بھی نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جی کام کا نام, کام کا نام کیا ہوتا ہے, جیسے میں نے ابھی بتایا مارنا. اب مارنا یہ فعل کا نام ہے, فعل نہیں ہے, جی یہ فعل کا نام ہے مارنا, اس میں زمانہ نہیں ہے نا. جی فعل تو یہ تب بنے گا جب اس میں زمانہ بھی ڈالوں گی, وہ مار رہا ہے یا اس نے مارا یا وہ مارے گا, تب وہ فعل بنے گا. ابھی وہ کیا ہے, وہ فعل کا نام ہے. تو فعل کا نام جیسے دربن, مارنا, اب اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے نا, دربن یا دربن, کچھ بھی بولیں تو وہ, یا دربن بھی جو بھی بولیں گے, یہ اسم تو ہوا. وہ آپ جی کا کیا بنے گا, وہ فعل کا اسم. نام ہوگا. اسم, ہاں تنوین آ گئی تو وہ اسم ہو گیا نا. تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو پھر مصدر کہتے ہیں. کام کے نام کو کیا کہتے ہیں, مصدر. کام کو تو کہتے ہیں نا, کام پلس زمانہ ہو تو وہ تو فعل ہو جاتا ہے. جی لیکن کام کا نام جیسے مارنا, کھانا پینا, سونا, جس میں نون الف نہ لگ جاتا ترجمے, وہ مصدر ہوتا ہے. جیسے ابھی انہوں نے بتایا پڑھنا, لکھنا, مارنا, جانا, نہیں, سب میں نہ لگ گئے, تو یہ کیا ہے, یہ فعل کے نام ہے. اس کو مصدر کہتے ہیں. تو مصدر بھی کیا ہوتا ہے, وہ نون ہوتا ہے. تو نون کی تعریف کیا ہوگی, کسی شخص, چیز, جگہ, صفت اور کام کا نام, 5 چیزیں ہیں یہ اسم کی کیٹیگری میں آتی ہیں. کسی شخص کا نام, چیز کا, جگہ کا, اس کی کوئی ایڈجیکٹو. ابھی جیسے آپ نے صالح کہا تھا نا, نیک لڑکا, تو وہ لڑکا جو ہے وہ بھی آپ کا نون ہے, اور وہ آپ کا صالح بھی نون ہے, دونوں نون ہے. جی
تو جب دو ناؤن ملتے ہیں تو وہ پھر مرکب بن جاتا ہے، دو لفظ ملتے ہیں۔ فعل کیا ہے؟ فعل پڑھیے۔ وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا واقع ہونا زمانے کی قید کے ساتھ پایا جاتا ہے، مثلا مارا مارا۔ ایک فعل ہے۔ اب جی، مارنا اور مارا میں کیا فرق ہے؟ اس میں کام ہو چکا مارا، اس میں زمانہ آ گیا نا، زمانہ آ گیا اس میں۔ جی اس میں زمانہ نہیں ہے، تو یہ فعل کا نام ہے، یعنی مصدر ہے۔ جو باتیں میں بتا رہی ہوں ان کو اچھی طرح یاد کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ جی جی اچھا، ایک فعل ہے جس میں مارنے کا کام زمانہ ماضی میں واقع ہوا ہے، جی، جبکہ مارنا ایک اسم ہے۔ مارنا ایک اسم ہے جی، جس میں کام کا مفہوم تو ہے لیکن زمانے کی قید نہیں ہے، زمانہ نہیں ہے قید اس میں۔ نہیں ہے۔ جی تو مصدر وہ ہوتا ہے جس میں زمانہ نہیں ہوتا، صرف کام ہوتا ہے۔ اور فعل کیا ہوتا ہے؟ جس میں کام بھی ہوتا ہے، زمانہ بھی ہوتا ہے۔ اور اسم جی کیا ہوتا ہے؟ جو کسی شخص، چیز، جگہ کا نام ہوتا ہے، یا اس کی صفت ہوتی ہے، یا کام کا نام ہوتا ہے۔ کام کا نام تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ نام ہی ہے نا، نون ہی ہے۔ جی جی۔ چلیں، حرف کیا ہوتا ہے ابھی وہ پڑھیں۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی ہوتے تو ہے لیکن جب تک یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ ہو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے اردو میں پر ایک بامعنی لفظ ہے، لیکن 100 مرتبہ بھی پر کے رٹ لگائی جائے تو کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ ایک ہی مرتبہ کرسی پر کہنے سے مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہاں، تو پر کے ساتھ جب نون لگایا، کرسی لگائی، الل کرسی ہی، تو کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب واضح ہو گیا، کرسی پر۔ جی ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کرسی پر کوئی بات سمجھ آ رہی ہے نا، تو جی پر سے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ہم اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پڑھیے۔ کوئی اور جی۔ پڑھنا چاہتا ہے؟ عربی، ہاں پوچھیں آپ۔ کسی اور کا؟ ہاں، کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے؟ اور صرف 4 لوگ آئے ہیں کلاس میں، سارا کو تو پڑھنا نہیں۔ شناز آپ پڑھیں گی تھوڑا سا؟ جی، پڑھیے۔ اسم عربی زبان استعمال ہونے والے کسی اسم کے بارے میں 4 باتوں کا علم ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ وہ اسم سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ اس کے جملے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسم کے بارے میں وہ 4 باتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا، جنس۔ نمبر 2، اسم کا واحد مثنیٰ یا جمع ہونا، عدد۔ اور نمبر 3، اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا، وسعت۔ اور چوتھا ہے کہ اسم کا اعراب یعنی جملے یا ترکیب میں اس کا مقام۔ اسٹیٹس۔ اچھا، اب 4 ہر ناؤن جو بھی، مثلا ایک کتاب ایک ناؤن ہے نا، کسی چیز کا نام ہے، کتابن۔ اب اس کے بارے میں آپ کو 4 باتوں کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ 4 باتوں کا ناؤن ہے نا یہ، تو 4 باتوں کا۔ سب سے پہلے تو اس کے بارے میں ہمیں جینڈر پتہ ہونا چاہیے۔ جینڈر کیا ہے؟ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے۔ مذکر ہے۔ جینڈر ہوتا ہے کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث۔ تو جینڈر جب پوچھا جائے گا تو اس میں آپ بتائیں گے یہ مذکر ہے۔ پھر عدد میں کیا ہے؟ واحد، مثنیٰ یا جمع؟ واحد، مثنیٰ یا واحد۔ واحد ہے۔ پھر وسعت میں کیا ہے؟ نکرہ۔ معرفہ یا نکرہ ہے نا، تو وہ بتائیں جی، گے۔ تو پھر اسٹیٹس کیا ہے اس کا؟ اعراب کیا ہے؟ اعراب کیا ہے؟ تنوین۔ نہیں، اعراب تنوین نہیں بول، اعراب ہوتا ہے رفع، نصب، جر۔ یا تو وہ مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مرفوع مجرور۔ ہے۔ مرفوع ہے، مرفوع ہے۔ اس کو اعراب کہتے ہیں۔ یہ مرفوع ہونا، منصوب ہونا، مجرور ہونا، یہ اعراب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جینڈر کی بات ہے، جینڈر کو ڈیٹیل سے بھی پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا کہ اسم کو 4 باتوں میں جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ اعراب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم اس کو آخر میں پڑھیں گے، پہلے ہم جینڈر پڑھیں گے۔ اعراب کے بعد جنس، اور پھر عدد، اور پھر وسعت۔ یہ 4 چیزوں میں اسم کا جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کو ہم جملے میں نہیں استعمال کر سکتے۔ اس کا اعراب کیا ہے؟ یعنی رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، کس حالت میں؟ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے۔ تو وہ ایک ہی بات ہوتی ہے ساری، رفع کہیں، نصب کہیں، جر کہیں، مرفوع کہیں، سب ایک ہی ہے۔
جینڈر میں وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، عدد میں واحد ہے یا مثنیٰ ہے جمع ہے، وسط میں معرفہ ہے یا نکرہ۔ اچھا اب آگے پڑھیے جینڈر کے بارے میں تھوڑا۔ اردو اور انگریزی کی طرح عربی زبان میں بھی جنس دو ہی ہے، مذکر اور مؤنث۔ تو باقی زبانوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، اردو میں بھی ایسا، انگریزی جی میں میل اور فیمیل ہوتے ہیں نا۔ جی اچھا تو یہ عربی زبان میں دو ہیں، مذکر مؤنث، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ اگر وہ مؤنث ثابت ہو جاتا ہے تب تو مؤنث ہے، ورنہ مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ذرا جی مؤنث کی اقسام۔ مؤنث ہم مذکر کو نہیں حقیقی، پڑھ رہے، ہم مذکر کو نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جی ہم مؤنث کو پڑھ لیں گے۔ جو جس میں مؤنث کی علامات ہوں گی وہ مؤنث ہوگا، اگر علامات نہیں ہوں گی تو مذکر ہو جائے گا، تو جی مذکر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مؤنث کی پہلی مؤنث قسم کیا ہے؟ حقیقی، حقیقی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری وہ کیا ہے؟ مؤنث مؤنث، لفظی ہے۔ چلیں جی وہ مؤنث اسم جس کے مقابل فی الواقع کوئی مذکر موجود ہو، مثلاً امن، ماں، بنتن، بنتن لڑکی، اختن بہن، امراۃن عورت، بقرۃن گائے وغیرہ۔ مؤنث حقیقی کے لیے اردو میں ایک جامع لفظ مادہ موجود مادہ ہے۔ موجود ہے۔ مادہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کا میدا ہوتا ہے نا، جی میدا جو ہوتا ہے نا وہ بیس ہوتا ہے ہر چیز کا، پھر اس سے چیزیں بنتی ہیں نا آگے، جو بھی مرضی ہے بنا لو، روٹی بنا لو، بریڈ بنا لو، ٹھیک ہے، کیک بنا لو، تو بیسک چیز کیا ہے؟ وہ مادہ ہے۔ تو اسی طرح ہر لفظ کے اندر بھی ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس کو مادہ کہتے ہیں، روٹ ورڈ کو مادہ کہتے ہیں۔ اس سے پھر ہم ڈفرینٹ لفظ بنا لیتے ہیں۔ مثلا ایک روٹ ورڈ ہے عین لام میم، ٹھیک ہے، یا کاف تا با، یہ روٹ ورڈ 3 لیٹر کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، 3 سے کم نہیں ہو سکتا، کم از کم 3 لیٹر ہونے چاہیے۔ اب اس سے کیا ہے؟ کتنے الفاظ بن جاتے ہیں نا۔ تو میدا تو ایک ہی ہے، مادہ تو ایک ہی ہے، اس کو مادہ کہتے ہیں۔ اب اس سے کتنے لفظ بن جاتے ہیں؟ اس سے علم بھی بن جاتا ہے نا، عالم بھی بن جاتا ہے، معلم بھی، معلمہ بھی، معلوم بھی بن جاتا ہے، معلم۔ کتنے لفظ بنتے ہیں؟ اگر آپ بنائیں تو 12-13 لفظ بن جائیں گے۔ فعل بھی بنتے ہیں، علما، یعلمو، ہے نا، تو علم، کتنے لفظ بنتے ہیں۔ ابھی تو آپ کو اتنا بنانے نہیں آتے، جب آپ سیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ کتنے لفظ بن جاتے ہیں ایک روٹ ورڈ سے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وغیرہ مؤنث حقیقی، ہاں مؤنث حقیقی کے لیے یہ، اچھا وہ یہ میں تھوڑی دوسری طرف چلی گئی تھی، یہ والا مادہ جو ہے نا یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ مادہ فیمیل کا، اس کا مطلب ہے فیمیل۔ ایک ہوتا ہے نا مادہ اور ایک ہوتا ہے نر، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ جی پتہ ہے، اچھا جی میں نے وہ بھی بتا دیا آپ لوگوں کو، لیکن یہاں پہ مادہ کا مطلب فیمیل ہے، فیمیل۔ ایک مادہ ہوتی ہے اور ایک نر ہوتا ہے۔ تو جو مادہ نہیں ہوگا وہ نر ہوگا، یعنی جو مؤنث نہیں ہوگی وہ مذکر ہوگی، جو فیمیل نہیں ہوگی وہ میل ہوگا، نر میل ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہے ساری۔ تو میں وہ مادہ اس کو روٹ ورڈ کو بھی کہتے ہیں، تو میں اس سائڈ نکل گئی۔ چلیے اب کیا ہے یہ مؤنث لفظی کیا ہے؟ مؤنث لفظی وہ اسم جسے مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو، مثلا مروحۃ پنکھا، شمس سورج، صحراء صحرا، حسنہ سب سے اچھی وغیرہ۔ حسنہ، ٹھیک ہے نا۔ ابھی حسنہ کیا ہے؟ یہ کھڑی، یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے، الف اور حمزہ آخر میں آ جائے تو وہ بھی مؤنث ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے علماء۔ اس پر آپ نے 2 پیش پڑھے ہیں، ایک ہی پیش پڑھیں گی، جو الف اور حمزہ آ جاتا ہے تو ایک پیش پڑھتے ہیں۔ شمسن، مروحتن۔ اچھا اب یہ آپ ایسے کریں، اس کو اور آسان کر دیتی ہوں، یہ ہے مؤنث حقیقی اور یہ کیا ہے؟ مؤنث غیر حقیقی، ٹھیک ہے، بس یہ 2 بنا لیں، لفظی کو چھوڑیں۔
ایک مونس حقیقی ہوتی ہے. مونس حقیقی ریئل مونس کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے جس کا کوئی جوڑا ہوتا ہے. اور غیر حقیقی وہ ہوتی ہے جس کا جوڑا نہیں ہوتا. پنکھے کا کوئی جوڑا نہیں، سورج کا جوڑا نہیں، صحرا، صحرا ڈیزرٹ کو بولتے ہیں، اس کا بھی کوئی جوڑا نہیں. حسنہ، اس طرح سے یہ لفظی مونس یا پھر غیر حقیقی مونس ہے. جن کا حقیقی کون سی ہوگی؟ جس کا جوڑا ہوگا. تو مونس کی دو ہی قسمیں ہیں بیسیکلی تو، ٹھیک ہے، ایک حقیقی ہے ایک غیر حقیقی ہے. تو غیر حقیقی کو مونس لفظی بھی بولتے ہیں. تو آپ یہ والا یاد کر لیں، آسان ہے. اچھا، اب مونس لفظی یعنی مونس غیر حقیقی کی اقسام. جی. مونس غیر حقیقی مؤنث. کی اقسام. اچھا، جی. پہلی قسم کیا ہے؟ مؤنث قیاسی علامتی. قیاسی اور علامتی دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. جی. یہ وہ مونس ہوتی ہے جس کو ہم علامت سے پہچانتے ہیں. اس کی کوئی سائن لگی ہوتی ہے، جیسے گول تا لگی ہوئی ہے، الف اور حمزہ لگا ہوا ہے، الف مکسورہ لگا ہوا ہے. تو یہ تین ہی علامات ہوتی ہیں. گول تا ہوتی ہے، الف اور حمزہ ہوتا ہے، یا پھر یا کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ایسے عظما، بشرا، صغرا. تو یہ تین علامتیں ہوتی ہیں، ان سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ لفظ مؤنث ہے. کسی کے آخر میں گولتا آئے گی وہ بھی مؤنث ہے. الف اور حمزہ آئے گا جیسے صحراء، صفراء، تو وہ بھی مؤنث ہے. اور یا لگی ہوگی، الف مکسورہ لگی ہوگی، تب بھی ہم کہیں گے یہ لفظ مؤنث. تو اس کو کہتے ہیں ہم، کیونکہ یہ علامت سے پہچانتے ہیں نا، سائن سے پہچان رہے ہوتے ہیں، گولتا یہ، تو اس کو علامتی مؤنث. یہ پہلی قسم ہے، ٹھیک ہے. جی. اچھا، اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا علامات مؤنث کیا ہیں؟ ان لفظوں میں گولتا ہے، الف اور حمزہ ہے، اور یا مکسورہ ہے، ٹھیک ہے. الف تانیث اس کو کہتے ہیں. تو ابھی جو ہم پڑھنے والے نا اس وقت، وہ صرف ہم تائے مربوطہ کے بارے میں پڑھیں گے. ابھی ہم یہ دونوں نہیں پڑھ رہے، الف تانیث کو ابھی ہم نہیں پڑھ رہے. اس کو پوسٹ پون کریں گے، اس کو ہم جا کے پارٹ 2 میں پڑھیں گے، پارٹ 3 میں پڑھیں گے بلکہ. تو یہ جی. والا بھی نہیں پڑھے. ابھی ہم صرف تائے مربوطہ پہ رہیں گے. جس پہ گول نظر آئی وہ آپ کی مؤنث ہے، بس یہی آپ نے پڑھنا. گولتا آ جی. گئی تو وہ مؤنث ہے. تائے مربوطہ کو آسانی کے طور پہ گولتا کہا جاتا ہے. اور مؤنث کی دونوں علامتوں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دو علامتیں ہیں نا، ایک گولتا ہے، ایک الف ممدودہ، الف مکسورہ کہتے ہیں اس کو. الف ممدودہ یا الف مکسورہ اس کو کہتے ہیں، اور دونوں کو ملا کے الف تانیث کہہ دیتے ہیں. تو یہ والی تو ہم پڑھ ہی نہیں رہے، ہم تو گولتا والی پڑھے ہیں. تو وہ جو ہے پھر گولتا جہاں آپ کو نظر آئے گی اس کو آپ دیکھا حصہ سوم میں پڑھیں گے، 3rd پارٹ میں پڑھیں گے. مؤنث سمائی دوسری قسم کیا ہے؟ جو غیر حقیقی مؤنث ہے نا، اس کی دو قسمیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ حقیقی جی. مؤنث کیا ہوتی ہے؟ جو ریئل مؤنث ہوتی ہے، جس کا جوڑا ہوتا ہے، نر جوڑا ہوتا ہے. وہ تو پتہ چل جاتا ہے، اس میں صرف معنی کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ اچھا بھائی بنت ان کا کیا معنی ہے. میننگ نہیں پتا ہوگا تو پھر آپ نہیں بتا سکیں گے. اختن کا کیا معنی ہے، تو اگر آپ کو میننگ پتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا بھائی اس کا تو اختن کا ایک بھائی بھی ہوتا ہے اور بنتن کا ابنن بھی ہوتا ہے، تو یہ تو حقیقی مؤنث ہو گئی. اب غیر حقیقی مؤنث جو ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، اور وہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ ایک ہے آپ کی مؤنث جو ہم نے علامتی مؤنث پڑھی ہے، بس قیاسی مؤنث کو بھی چھوڑ دیں، علامتی مؤنث، ٹھیک ہے. اور دوسری جی. کیا ہے؟ مؤنث سمائی. 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 اب سمائی میں کیا ہوتا ہے؟ علامتی مؤنث میں تو گولتا پڑھیں گے نا، کہ بس گولتا نظر آئی تو وہ آپ کا مؤنث ہو جائے گا. مؤنث سمائی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں گولتا نہیں ہوتی، لیکن عربوں نے اس کو مؤنث کہا ہوتا ہے. اس لفظ کو عربوں نے مؤنث کہا ہوتا ہے، ان کی زبان میں مؤنث ہوتا ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو مؤنث کہہ دیتے ہیں. ہم بھی اس کو مؤنث کہہ دیتے ہیں. مثلا سورج کو مؤنث کہتے ہیں، ہے نا. زمین کو، جی. آسمان کو، یدن کو، ان کو مؤنث کہتے تو ہم مؤنث کہیں گے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ ہماری آسانی کے لیے کچھ گروپس بھی بنا دی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ سمائی مؤنث جو ہے نا، اگر آپ کو یہ گروپس ہواؤں کے سارے نام وہ کہتے ہیں مؤنث ہوں گے، شرابوں کے نام مؤنث ہوں گے، آگ کے نام سارے مؤنث ہوں گے، شہروں اور ملکوں کے سارے نام مؤنث ہوں گے، اور پھر جسم کے وہ اعضاء جو دو دو ہیں وہ بھی مؤنث ہوں گے. پھر کچھ جو بچ گئے ہیں نا، جو ان گروپس میں نہیں آتے، 5 گروپس میں،
وہ جو ہوتے ہیں کچھ ورڈ ہوتے ہیں. اب دیکھیں سماعن اس کسی بھی گروپ میں نہیں آ رہا, ہوا میں بھی نہیں آ رہا, شراب میں بھی نہیں آ رہا, آگ میں بھی نہیں آ رہا, شہروں ملکوں میں بھی نہیں آ رہا, جسم کے اعضاء میں بھی نہیں آ رہا, تو پھر اس کو الگ سے رکھتی ہے. اردن, شمسن, نفسن, یہ کسی گروپ میں نہیں آ رہے. تو یہ تقریباً 10 ورڈ ہیں جو آپ کو یاد کرنے ہوتے ہیں کہ یہ سماعی مؤنث ہے. ٹھیک ہے, باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ جسم کے اگر کوئی پارٹ ہے اور وہ ڈبل ہے تو وہ کیا ہے, وہ آپ کا ہو جائے گا. اچھا, پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ استثناء کے لیے ذہن ہر وقت تیار رکھیں. استثناء کیا ہوتا ہے؟ ایکسیپشن. مثلا ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہوتا ہے جب 2 زبر لگاتے ہیں تو آگے الف لگتا ہے نا. بتایا تھا نا, کتابن سے کتابن جب بنائیں گے 2 زبر لگائیں گے تو الف ایڈ کریں گے, یہ رول ہے. جی جب بھی 2 زبر آئیں گے الف ایڈ ہوگا. اب اس کا استثناء کیا ہے, ایکسیپشن کیا ہے؟ جب گول تا آئے گی نا تو اس پہ 2 زبر لگائیں گے تو الف ایڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جی اور اس کی ایک جی اور ایکسیپشن بھی ہے, وہ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ لاسٹ میں الف اور حمزہ آئے تب. ہاں, ہم حمزہ اور الف آ جائیں تو اس پہ بھی آپ نے پھر ایک اور حمزہ ایڈ نہیں کرنا. مثلا یہ سماعن لکھا ہوا ہے نا, جی اب یہ سماعن ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو جب 2 زبر لگائیں گے, سماعن کریں گے, تو پھر آپ کیا کریں گے, اس کے آگے الف ایڈ نہیں کریں گے, کیونکہ اس سے پہلے جی ایک الف آلریڈی لگا ہوا ہے. پھر یہ بہت لمبا ورڈ ہو جائے گا, آکورڈ لگے گا, برا لگے گا, تو اس کے اوپر بھی نہیں لگاتے. اگر پہلے سے الف لگا ہوا ہے, حمزہ سے پہلے ایک الف لگا ہوا, تو پھر آگے نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ باقی جو اس طرح کے لفظ ہوں گے نا اس کو بھی پھر نہیں لگائیں گے. بہت سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں جن پہ نہیں ہوتا, مطلب نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے نا, جیسے نساء ہے. اب نساء میں کیا ہے آپ کا, اس میں پہلے سے حمزہ لگا ہوا ہے, نساء. اب جب اس کو 2 زبر دیں گے تو اس کے آگے الف ایڈ نہیں ہوگا, کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا, برا لگے گا. تو اس طریقے سے ہے. ٹھیک ہے, تو اب جی یہاں پر کیا ہے. اچھا, پھر اب جیسے مؤنث بنانے کا طریقہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, مذکر سے مؤنث کیسے بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو پتا ہے کہ صالحن مذکر ہے تو اس سے مؤنث کیسے بنانی ہے, گول تا لگا کے. تو لاسٹ لیٹر کے ہم زبر دے دیتے ہیں اور آگے گول تا کا اضافہ کر دیتے ہیں, مؤنث بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, جی حسن سے حسنتن, مسلم سے مسلمتن. پھر اسی طرح استاذ سے استاذہ ہو جائے گا. یہ استاذہ کیا ہے, مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ استاذۃ مؤنث ہے. مؤنث کون سے ہے بھائی؟ ہاں مؤنث ہے, استاذۃ مؤنث ہے. ایک ہوتا ہے استاذۃ اور ایک ہوتا ہے اساتذہ. اساتذہ جو ہوتا ہے نا, اب کتنا ملتا جلتا ہے یہ اساتذہ. اساتذہ جو ہوتا ہے وہ استاد کی جمع ہوتی ہے, جی اساتذہ. استاذہ تن جو ہے, استاذ کے آگے آپ نے زبر لگا کے گول تا لگائی ہوئی ہے, تو یہ اس کی مؤنث ہوگی. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہا ہے؟ جی جی تلمیذ شاگرد کو کہتے ہیں, اور تلمیذتن ہو گیا, بس یہاں زبر لگا کے گول تا. اسی طرح طفل سے طفلتن, ابن سے ابنتن. اچھا, پھر کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں, اب ایکسیپشن کو انہوں نے کہا تھا نا کہ ایکسیپشن جو ہے وہ ہمیشہ اس کے لیے آپ نے ذہن کو تیار رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں تو گول تا کے ساتھ ہیں, لیکن وہ کیا ہوتے ہیں, مؤنث نہیں ہوتے. یہ سارے گول تا والے ہیں لیکن یہ مؤنث نہیں ہے, تو یہ ایکسیپشن میں آ گئے نا. پھر جی گول تا والے سارے لفظ مؤنث ہوتے ہیں, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گول تا لگنے کے باوجود بھی مذکر ہوتے ہیں. تو یہ طلحتو کہیں گے, ٹھیک ہے, خلیفہ تن کہیں گے, حذیفہ تن کہیں گے, حذیفہ تو کہیں گے, علامہ تن کہیں گے. جو مردوں کے نام ہوتے ہیں ان پہ تو ایک ہی پیش آئے گی اگر گول تا آ گئی تو, باقی جو ہے خلیفہ تن, علامہ تن ہوگا, کیونکہ یہ نام نہیں ہے نا, یہ نام نہیں ہے. علامہ نام نہیں ہے, خلیفہ بھی نام نہیں ہے. نام کا مطلب ہے کسی کا نام نہیں ہے, جیسے طلحہ ہے, حذیفہ ہے, تو پھر وہاں پر ہم ایک پیش نہیں لگائیں گے, 2 پیش لگائیں. اچھا, ابھی یہ ایک سائز ہے, اس کو آپ لوگوں نے کرنا ہے, اس کو میں ایز اے ہوم ورک دے دیتی ہوں. مسجدن سے آپ نے کیا بنانا ہے, مسجدن یہ مذکر ہے یا مسجدۃ. مؤنث, بس یہ لکھنا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, بس یہ بتانا ہے ابھی. اچھا, تو کیسے بتائیں گے, مجھے بتائیں. مثلا میں پوچھتی ہوں دار ان کا, مجھے بتائیں مذکر ہے یا مؤنث ہے.
मुअन्नस, क्योंकि मुअन्नस है आग क्योंकि का नाम है, नहीं, आग जहन्नम का नाम है, जहन्नम का भी नाम नहीं है। दारुन का मतलब घर होता है। घर। मुअन्नस घर, हाँ। मुअन्नस से कहाँ पे आपने पढ़ा है? मुतफरक अस्मा में पढ़ा है दारुल ना। आखिरा ना, दारुल आखिरा जब है तो आपने बताया था कि दार में है हाँ, क्योंकि आ तो उसके सकता आगे था क्या लफ्ज आता है? तो दारुल आखिरा आखिरत। होता है। तो फिर ये भी मुअन्नस हो गया ना। जैसे नफ्स है तो जी जी नफ्स भी मुअन्नस है। ठीक है। अब यहाँ बैत आ रहा है, लेकिन बैत क्या है? ये मुजक्कर है। बैतुल्लाह, हाजा मुजक्कर। बैतुन। हाजा बैतुन पढ़ा है तो उसके साथ मुजक्कर का इशारा आ रहा है, तो मुजक्कर ही है ना। अब इसके साथ कौन सा इशारा आता है? हाजी ही आता है, तो ये मुअन्नस है। इसके ऊपर गोलता भी नजर आ रही है। अच्छा, अनफुल मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुजक्कर। मुजक्कर। हाँ, क्योंकि ये बॉडी के पार्ट्स में से जो दो दो होंगे वो तो मुअन्नस होंगे, जो एक एक होगा वो क्या होगा? नोज एक ही होती है तो वो मुजक्कर। आपका, हाँ। तो ऐन उन दो होती हैं तो ये मुअन्नस हो गया। तो बस इस तरह करके आपने पहचानना है। उसके बाद जो अस्सलाम है, वालेकुम उस्तादा। उस्तादा आपने वो लास्ट टाइम का लेक्चर उसको नेट पे मतलब नहीं ग्रुप पे नहीं डाला था? वो डालने के काबिल है वो। ठीक है था उस्तादा, मतलब इतना अच्छा आपने आप उसमें लोग सिखाया था। इतनी पूरा क्लास को एंड पे खराब कर देते हैं ना कि मेरा दिल नहीं चाहता डालने को। फिर एक खामखा एक बीच में या तो बोला करें माइक बंद कर दे, मैं माइक बंद कर दिया करूं, बस बीच में ही शुरू हो जाते हैं। डाल दूंगी, कुछ नहीं है, मुझे डालने में कुछ नहीं है। मैंने कहा शायद तुम लोग सुनते ही नहीं हो, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। अब किसको जरूरत पेश आई है सुनने की, बताएं। नहीं उस्तादा, वो हम सुनते हैं इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि आपने डाला नहीं। और कुछ लोग सिर्फ लेक्चर सुनते हैं ना, क्लास में ही नहीं आते। अच्छा, अब इसमें देखें कमरुन, ये क्या है? इसको क्या कहेंगे? अच्छा, आप इसको पहचानने का मुअन्नस। तरीका क्या है? पहचानने का तरीका ये है कि जैसे कमरुन है तो आपने इसको पहचानना ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। तो फिर आप क्या करेंगे? इसको टेस्ट करेंगे ना। अच्छा, क्या ये हकीकी मुअन्नस है? इसका जोड़ा होता है कमर का, नहीं। तो ये मुअन्नस हकीकी नहीं। मुअन्नस से निकल गया। गैर हकीकी में क्या क्या होता है? अलामती मुअन्नस होता है। गोलता आ रही है? नहीं गैर हकीकी नहीं आ रही ना, तो ये उससे भी निकल, गैर हकीकी से भी निकल गया ना, जी गोलता नहीं आ रही। अच्छा, अब समाई मोनस में आया था, ये जो ग्रुप्स हमने पढ़े हैं उसमें कमर आता है, मुतफरक अस्मा में आता है? मुतफर्रिक अस्मा में। नहीं, मुतफरक अस्मा में नहीं कमर आया। उसमें शम्स आया था, उसमें अर्दुन था। अर्ध था। वो कमर जो होता है ना, चांद को बोलते हैं ना। तो जी। आपने पढ़ा नहीं था कमर के बारे में? मदीना बुक्स में पढ़ा है ना, चांद के बारे में कमर ही कहते हैं ना। मुजक्कर कमर, इस्म। कमरुन जमीलुन पढ़ा था ना। उसके आगे अगर सिर्फ तीन मुजक्कर आ रही है ना, तो इसका मतलब है वो लफ्ज मुअन्नस नहीं है, मुजक्कर है। जैसे दारुल आखिरा में उसकी सिफ्त क्या आ रही है? आखिरा आ रही है ना। तो कमरुन जमीलुन, ठीक है। तो ये आपका क्यों मुजक्कर है? क्योंकि इसकी सिफ्त मुजक्कर आ रही है। और वैसे भी हाजा कमरुन होता है, ये चांद है या वो चांद है, जालिका कमरुन। नजमुन क्या होगा? मुजक्कर होगा, मुअन्नस होगा? उसको आपने, मुजक्कर। हाँ, जितना इल्म आपके पास ना उसके ऊपर आपने टालना है, उसको देखना है। उसको देखना है कि वो हकीकी मुअन्नस में उसका जोड़ा नहीं है, गैर हकीकी में गोलता नहीं है, ठीक है। और समाई मुअन्नस में क्या है? तीन ही तो चीजें, हकीकी, गैर हकीकी और समाई। ये तीन चीजें आपने देखनी है। गैर हकीकी में जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं ना। एक होता है अलामती मुअन्नस। अलामती मुअन्नस में हमें पढ़ा है कि गोलता होनी चाहिए, बस यही होनी चाहिए, गोलता होनी चाहिए। गोलता भी नहीं है इसके ऊपर। फिर इसमें आपका जो समाई मुअन्नस है उसमें जो आपने ग्रुप्स पढ़े हैं, हवाओं के नाम, शहरों के नाम, मुल्कों के नाम, है ना। और क्या पढ़ा है? बॉडी के पार्ट्स जो दो दो होते हैं, तो उनमें भी ये नहीं है, तो फिर क्या हो गया? यह मुजक्कर हो गया। इसी तरह अगर आपने किताब को चेक करना है तो किताब को भी ऐसे ही करेंगे, इसका जोड़ा नहीं होता, मेल फीमेल नहीं होता है इसका। फिर आप देखेंगे इसमें गोलता भी नहीं है। फिर आपने समाई मुअन्नस के जो ग्रुप्स हैं उनमें भी नहीं है, मुतफर्रिक अस्मा भी नहीं है, तो ये मुजक्कर हो गया। ठीक है। कुर्सी के साथ भी आपने हाजा कुर्सीयुन पढ़ा है, हाजा मिफ्ताहुन पढ़ा है, हाजा बाबुन पढ़ा है, तो इशारा मुजक्कर का रहा है तो वो लफ्ज इसके साथ आपने हाजी ही पढ़ा है। तो इस तरीके से भी पता कर सकते हैं, इस तरीके से भी पता कर सकते हैं। अभी जैसे बिनतुन को करना है, मुजक्कर है या मुअन्नस है, तो बताएं मुजक्कर है या मुअन्नस है। ये तो पता भी, मीनिंग आता है तो पता चल जाता है। अगर मीनिंग नहीं आता तो फिर नहीं पता चलता।
اب اس کا میننگ آپ کو آتا ہے نا بیٹی، تو بیٹی کیا ہوتی ہے؟ مؤنث ہوتی ہے، حالانکہ نہ اس کے اوپر گول تا آ رہی ہے نہ یہ سمائی مؤنث میں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ کون سی مؤنث میں آئے گا؟ بنتن، جس کا جوڑا ہوتا ہے وہ کون سی؟ حقیقی مؤنث میں جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اب لسان زبان کو کہتے ہیں، زبان ایک ہی ہوتی ہے، باڈی پارٹ ہے تو یہ مذکر ہے، سر بھی ایک ہی ہوتا ہے تو یہ مذکر ہے۔ شباک ان کھڑکی جو ہے یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ یہ ایک ہوتا ہے شباک اور ایک ہوتی ہے نافذتن۔ نافذتن میں گول تا لگی ہو تو آپ پہچان لیں گے۔ شباک کا پتہ کرنا پڑے گا مذکر ہے مؤنث سے۔ تو بہرحال یہ اس طریقے سے اب یہاں یہ عمرو ہے، ٹھیک ہے؟ تو عمرو کیا ہے بھائی؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جیسے زینب ہے تو مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر۔ ہاں، کیونکہ میل کا نام ہے نا، میل کا نام ہے نا تو مذکر ہی ہوگا۔ تو مذکر مؤنث بہت ہی آسان ہے، اور کوئی بھی آپ کو لینگویج سیکھنی ہو سب سے پہلے آپ کو زبان کے مذکر مؤنث سیکھنے پڑتے ہیں، میں بار بار بتاتی ہوں، اس لیے جینڈر سب سے پہلے سکھایا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے 4 چیزیں، آپ کو نون کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اعراب اس کا کیا ہے؟ لاسٹ یعنی اعراب کیا ہے؟ رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، یا پھر وہ جینڈر میں کیا ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے مذکر مؤنث، عدد میں کیا ہے؟ واحد ہے، مثنی ہے یا جمع ہے، تو یہ سارے واحد ابھی آپ نے پڑھے ہیں جتنے بھی پڑھے ہیں۔ جینڈر میں یہ سارے کیا ہیں؟ یہ جینڈر میں واحد ہیں، سوری عدد میں واحد ہیں، جینڈر میں یہ سارے آپ نے پڑھے ہیں مذکر مؤنث مکس ہیں، آپ کو پہچاننے کے لیے دیا ہے۔ خلیفہ کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے۔ علامہ کیا ہے؟ مذکر ہے، کیونکہ یہ مذکر کو بولا، عورت کو تو علامہ نہیں بولتے نا، کہ بولتے ہیں؟ نہیں بولتے، علامہ ہمیشہ مرد ہوتا ہے، علامہ اقبال مرد ہوتا ہے۔ وہ جو عورت ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو معلمہ کے علاوہ بھی بولا جاتا ہے ایک لفظ جو عالمہ، جی وہ عالمہ ہوتی ہے، عورت جو ہوتی ہے، عالم سے عالمہ بنا ہوا ہے، تو عالم کو گول تا لگائیں گے تو عالمہ بن جائے گی۔ یہ علامہ ہے، یہ مردوں کے لیے خاص۔ اسی طرح مردوں کے نام جو ہیں، اب فاطمہ عورت کا نام ہے تو یہ مؤنث ہی ہوگا، رجلن مرد ہوتے ہیں، عورتیں نہیں ہوتی تو یہ مذکر ہوگا۔ تو بہت ساروں کو تو آپ ویسے ہی پہچان لیں گے، اور کچھ کو پھر آپ کو یہ ہے کہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، 2-3 چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ اس کا کوئی میل جوڑا تو نہیں ہے، اگر وہ مؤنث ہے یا مذکر، اگر مذکر ہوگا تو آپ اس کا فیمیل دیکھیں گے کہ جوڑا ہے کہ نہیں، اور فیمیل ہوگا تو اس کا مذکر دیکھیں گے کہ وہ حقیقی مؤنث تو نہیں بن رہی کہیں پہ۔ پھر اس کے بعد آپ اس میں گولتا دیکھیں گے، گولتا ہوگی تو آپ ویسے ہی پہچان لیں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ گولتا والے بھی کیا ہوتے ہیں؟ مذکر ہو سکتے ہیں، یہ بھی مذکر ہے، تو یہ بھی خیال رکھنا ہے۔ تو اسی طرح سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اور باقی سمائی مؤنث میں کیا کیا آتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، باڈی کے پارٹس جو 2 ہوتے ہیں، پھر اسی طرح شہر و ملکوں کے نام، شرابوں کے نام، ہواؤں کے نام، اور اوپر جو 5 گروپ پڑے ہیں نا، جو 5 گروپ میں نہیں لفظ آتے پھر وہ ان کو الگ سے 10 ورڈ آپ کو یاد کروا دیے، جن میں دارن، نفسن، اور کیا کیا آتا ہے، حربن، یہ 10 لفظ ہیں جو آپ کو یاد کرنے ہوں گے۔ یہ کسی بھی گروپ میں نہیں آتے، یہ بھی کسی، جی حربن جنگ کو کہتے ہیں۔ جدارن کا کیا مؤنث میں ہے کیا؟ دارن ابھی بتایا نا، گھر کو کہتے ہیں مؤنث۔ یہ متفرق اسما میں جو آ رہے ہیں یہ مؤنث ہی ہے نا۔ یہ اوپر گروپس میں 5 گروپس میں نہیں بیٹھ رہے تھے نا فٹ، تو ان کو الگ سے بتا دیا کہ ان کو یاد کر لو نہ، یہ جہنم کے نام ہے نا۔ تو اسی طرح نفسن، وہ بھی اوپر گروپس میں نہیں آ رہا تھا، جو 5 گروپس پڑے ہیں، تو پھر ان کو الگ سے انہوں نے بتا دیا کہ یہ 10۔ تو اس کے اوپر میں ٹیسٹ بھیجوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو، پھر اس میں اب خود آپ نے مؤنث بنانے ہیں۔ تو رجلن سے آپ نے مؤنث بنانا ہے، تو اس کی گول تا لگانے سے تو نہیں بنے گی نا، کیا بنے گی مؤنث؟ نساؤن، نو، وہ تو جمع ہے، امرأتن بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو یاد کرنے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ ولد کا بنتن ہو جائے گا، ہے نا مؤنث، ولد گول تا نہیں لگا دینی، ولد لڑکا ہوتا ہے، بنتن، معلم سے ہاں اس کو بنا سکتے ہیں معلمتن، مدرسن مدرستن، طالبن طالبتن، مومنن مومنتن۔ میم یہ عریسن کا کیا ہوگا؟ عریسن اس کا ہوتا ہے عروس،
मुअन्नस उरूसा उस्ताद होती है ना, गुड़िया, उरूसा नहीं होती उस्ताद है? दुल्हन ना, दुल्हन ना। हाँ, दुल्हन, हाँ ये दूल्हा है। इसी तरह मलिक, उस्ताद मलिका। बोलिए। ये वलदुन का आपने ये जो कहा है बिंतुन, इसका वालिदतुन भी तो हो सकता है कि नहीं? वो वालिद का नहीं होता है, नहीं नहीं, ये लड़का है। वालिद का वालिदा होता है। वालिद और वलद में फर्क है ना, ये बाप है, ये बेटा है, बल्कि बेटा भी सही। नहीं है, लड़का है ये। लड़का है। तो वो तो और अबून अमीन। अच्छा सही। उम्मुन, अब्बुन अब्बुन उम्मुन। अबुन होता है और उम्मुन होता है, तो वो अब इसका जोड़ा है ना, इसलिए ये मुअन्नस है, ये मुअन्नस है, इसका जोड़ा अबुन है। इसी तरह अखुन, उख्तुन का जोड़ा अखुन होता है, तो उख्तुन भी मुअन्नस है। बिन्तुन का क्या होता है? इब्नुन होता है, तो वो भी मुअन्नस है। वलदुन नहीं, भी हो सकते हैं। अगर हमें कोई कहे कि वलद से आप मुअन्नस बनाए, तो इस वलद लफ्ज से वलद वालिदतुन बन सकता है ना कि नहीं? यार देखो ना, इसमें अलिफ नहीं आ रहा ना, तो कैसे बन सकता है? ये वलद है, ओके। ये वालिद है। मैं कितनी दफा आप लोगों को बताया कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वालिद होता है बाप, आपके वालिद का नाम क्या है, और वलद होता है लड़का, वलद। सही समझ है आ सही रही है नहीं आ उस्ताद। रही? तो सॉरी, नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गई। आप मुझे समझ उस टाइम पे नहीं आ रही थी। समझ अब आ आई गई। है ना, अब आई है ना, अच्छी तरह आई है ना, आई अब आई नहीं भूलेगी। आई आई। देखिए वाफ अब नहीं अलीफ है ना, भूलेगी। इसमें उसमें अलीफ नहीं है। हाँ, वलदुन अरबी का लफ्ज है, वालिद उर्दू का लफ्ज है। अरबी का भी है वालिद, ठीक है ना। और जब दो वालिदा माँ को बोलते हैं ना, ठीक है, और वालिद किसको बोलते हैं? बाप को बोलते हैं। और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? वालिदैन। कुरान मजीद में आता है ना, वालिदैन आता है ना कुरान मजीद में, उनके साथ नेक सलूक करो, तो वालिदैन होता है, अलिफ के साथ होता है। अब दो बाप तो किसी के नहीं होते ना, एक माँ और एक बाप, दोनों को मिला के फिर हम वालिदैन कह देते हैं। वालिद, वालिदा और दोनों को मिला के वालिदैन उर्दू में भी बोले जाते हैं। तो ये जब बीच में अलिफ आएगा ना, तो इसका मतलब है बाप। और मेरे अब्बू ने मुझे ये सिखाया था, बहुत छोटी थी मैं, भी शायद ऐसी गलती करती थी आपकी तरह। तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत फर्क है, ये वालिद है, अलिफ है इसमें, और ये वलद है, लड़का है। तो इस तरीके से आपने कायमुन आराम से कायमतुन बन जाए, कदीमतुन, गायबतुन, जाइलतुन। जो सिफात होती है ना, उनके आगे गोल ता लगा के बनाते हैं। अगर आपने पहचान लिया ना, ये एडजेक्टिव है, आलिमुन एडजेक्टिव है ना, हाँ आप जी आलिमा बना। उस्ताद, ये कायमुन जो है, ये मुजक्कर है या मुअन्नस? कायमतुन। मुजक्कर। हम्म। अच्छा अभी देख लेते हैं मुजक्कर है या मुअन्नस। मुझे बताएं कि इसका जोड़ा होता है? पता नहीं, नर मादा इसमें कुछ है? लग तो नहीं रहा। नहीं होता ना, हम्म। ठीक है। अब ये मुझे ये कायमुन क्या है? अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका आप गोल ता लगा के बना सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं जरूरत एडजेक्टिव है। जितने भी आपके एडजेक्टिव आ रहे हैं ना, उन सबको आपने गोल ता लगा के बनाना है, सही। सबको। और जो नाउन हम्म। है उनको फिर आपको देखना है, कितना आसान कर दिया ना मैंने। और जी जी वाकई। उनको फिर आप देख लें कि उनका जोड़ा है कि नहीं है, ठीक है। जैसे वलद का लफ्ज आ गया था, है ना। हम्म। अब वलद क्या है? वो एडजेक्टिव तो नहीं है, नाउन है। तो फिर आप उसको देखना पड़ेगा, अच्छा भाई इसकी कोई अपोजिट जेंडर है, तो बिंतुन होती है, तो वो आपका मुजक्कर हो गया। बिंतुन मुअन्नस होती है, उसकी अपोजिट जेंडर। तो ये मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। बाकी जितने भी एडजेक्टिव हैं, ये सारे एडजेक्टिव आ रहे हैं, तो इनके आगे गोल ता लगानी है, सबके आगे। सही है, ये सब एडजेक्टिव है, जितने भी हैं, मफ्तू, ये सब, ये जितने भी है ना। सिर्फ इसमें मैं आपको बताती हूँ जिसका आपको देखना है। एक मुस्लिम, मुस्लिम भी एडजेक्टिव है, मोमिन भी एडजेक्टिव है। तालिबुन इज नाउन, ठीक है। अब सही। तालिबुन क्या? ये नाउन है, कुछ नाउन के आगे भी गोल ता लग बनता है ना। तालिबुन स्टूडेंट है, ये भी एक तरह का एडजेक्टिव, ये सिफ्त है कि वो स्टूडेंट है, तो उसमें भी कोई नहीं। काफिर, काफिरा, मुहंदिस, तो बहुत सारे तो ऐसे होते हैं, 95% ऐसे होते हैं जिनके आगे गोल ता लग के मुअन्नस बनती है। उस्ताज के आगे भी इवन उस्ताजा जो होती है वो आपकी वो लग जाता है, गोल ता लग जाता है। तो पहले गोल ता लगा के बनाए, अरीसतुन,
اس کے بعد اگر نہ بن رہا ہو گول تا سے تو پھر آپ دوسری سائڈ نکل جائیں. مثلا کتاب آ گیا ہے نا، تو آپ کتاب جو ہے اس کے آگے تو گول تا نہیں لگا سکتے نا، بتائیں لگا سکتے ہیں؟ کتابتون کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں لگا سکتے نا. تو پھر آپ اس کو دیکھیں گے، اچھا بھائی اس میں کیا ہے، یہ اس کا جوڑا ہوتا ہے نہیں ہوتا، گولتا بھی نہیں آ رہی. پھر جو ہم نے 5 گروپ پڑھے ان میں بھی کتاب کہیں نہیں آ رہا، شہروں ملکوں کے نام، باڈی کے پارٹس ہے نا. پھر وہ جو متفرق اسما 10 پڑھے ہیں ان میں بھی نہیں آ رہا، تو یہ مذکر ہے. تو اس طریقے سے دیکھنا ہے. قریب قریباتن ہوتا ہے، یہ بھی ایڈجیکٹیو ہے، یہ بھی ایڈجیکٹیو ہے، سب ایڈجیکٹیو ہے. بس انشاءاللہ عدد ہم بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.